نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں قیامت کے دن دیکھوں کہ تم میں سے کسی کو کہ اس کی گردن پہ بکری یا گھوڑا یا اونٹ یا سونا چاندی بلبلا رہا ہو اور یہ مجھے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائیے، اور میں اسے کہوں لا املک لک شیئا، آج میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، قد ابلغتک، میں نے دنیا میں تمہیں سمجھا دیا تھا، تمہیں تبلیغ کر دی تھی، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم راہ راست پہ نہیں آئے، تو آج میری مدد تمہارے لیے نہیں ہوگی اور تم میری شفاعت سے محروم ہوگے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے حال میں نہیں آنا کہ تمہاری گردن پہ، تمہارے گلے پہ کسی کا حق ہو، کسی کی ناحق بکری کو تم نے اٹھایا ہو، کسی کا ناحق گھوڑا یا اونٹ وہ تم نے قبضہ کیا ہو، یا کسی کا سونا چاندی یا مال و متاع وہ تمہارے ذمے پہ ہو، اور یہ چیزیں پھر قیامت کے دن تمہارے گلے پہ ہوگی، تمہارے گردن پہ سوار ہوں گی اور بلبلا رہی ہوں گی، آوازیں کر رہی ہوں گی۔ اگر اس دن جب لوگوں کے حقوق تمہارے ذمے ہو، تمہاری گردن اور گلے پہ ہو، اور تم پھر مجھ سے مدد مانگو اور مجھے پکارو اور کہو کہ اغثنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، تو میں اس دن تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس دن میں تم سے کہوں گا کہ لا املک لک شیئا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے دنیا میں لوگوں کا احترام نہیں کیا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بلکہ لوگوں کی حق تلفیہ تم نے کی ہے، لوگوں کا مال غصب کیا ہے، لوگوں کے جانوروں کو تم نے غصب کیا تھا۔ آج تم جو سزا بھگت رہے ہو تو اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں کے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم ان کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہو، ہم اپنے آپ کو بری الذمہ بنائے لوگوں کے حقوق سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں محروم ہونا پڑے۔